بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کا آج ہمارا 16واں پارہ ہے۔ 16ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کے قصے کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ پچھلی مرتبہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اہل یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، تو اس کا جواب تفصیل سے قرآن مجید نے دیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا، حضرت ذوالقرنین ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بہت اچھی تحقیق جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ کی ہے ترجمان القرآن کے اندر، جس میں انہوں نے بتایا کہ ذوالقرنین سے مراد سائرس دی گریٹ ہے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ایران کو، پہلے تو یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ایک پارس کے نام سے اور ایک میڈیا کے نام سے، دونوں ان سلطنتوں کو اس نے متحد کر کے جدید ایران کی بنیاد رکھی تھی، عظیم ایک ایرانی سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی، تو اسی وجہ سے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا تھا۔ ذوالقرنین، قرن کا جو تثنیہ ہے، 2 کے لیے قرنین کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد 2 سینگوں والا، تو چونکہ انہوں نے 2 سلطنتوں کو متحد کر کے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اسی وجہ سے جو وہ تاج پہنا کرتے تھے اس میں 2 سینگ تھے، اسی نسبت سے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا۔ دوسری بات یہ کہ یہود کو ان میں کیا دلچسپی تھی، جو یہود نے ان کے حوالے سے سوال کیا، تو حضرت ذوالقرنین کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ تقریباً 600 BC بنتا ہے، اور پچھلی مرتبہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر، یہود کے اوپر 4 ادوار گزرے ہیں، 2 عروج کے اور 2 زوال کے، تو یہ یہود کا پہلا دور زوال تھا، جبکہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا تھا۔ تو جب ذوالقرنین نے جو ہے وہ فتوحات کرنی شروع کی، 3 فتوحات انہوں نے کی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک تیسری جو وہ یاجوج اور ماجوج تک پہنچے، تو ان فتوحات میں انہوں نے عراق کو بھی فتح کیا۔ جب عراق کو فتح کیا تو اب عراق کے اندر جو یہودی تھے، تو ان یہودیوں کو انہوں نے غلامی سے نجات دلائی اور ان کو کہا کہ تم واپس فلسطین جو ہے وہ جا سکتے ہو اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کیونکہ ذوالقرنین کا جو تعارف قرآن مجید نے پیش کیا ہے وہ یہ کہ وہ انتہائی صالح، متقی، اللہ سے ڈرنے والے ایک بادشاہ تھے۔ فرمایا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض۔ تو یہ ان کی تیسری مہم ہے حضرت ذوالقرنین کی۔ ایک مشرق میں ہے کہ مشرق تک فتوحات کرتے چلے گئے، پھر مغرب میں گئے تو مغرب تک فتوحات کرتے چلے گئے، تو پھر جو تیسری مہم ہے ان کی، تو یہ گویا کہ 2 پہاڑی سلسلوں کے قریب جا کے رک گئی، اور ان 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں ایک درہ تھا جس سے کچھ وحشی قبائل جو ہے وہ نکل کے متمدن دنیا کے اوپر، سیولائز جو اس وقت کی ورلڈ تھی، اس کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے۔ تو بیسیکلی یاجوج ماجوج کوئی عجیب و غریب قسم کی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایلینز نہیں ہے، کوئی چوتھی قسم کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں میں سے ہیں۔ بائبل کے اندر جو نسب نامے موجود ہیں آدم علیہ السلام کے حوالے سے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں، اولاد میں، ان کے 3 بیٹوں سے آگے ساری نسل انسانی چلی ہے، سام، حام اور یافس۔ حضرت سام کی جو اولاد ہیں وہ قوم عاد ہیں، قوم ثمود ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور پھر بہت ساری قوموں کا تذکرہ جن کا قرآن نے کیا۔ یافس کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج کا تذکرہ ملتا ہے، جن کو گوگ مگوگ کہتے ہیں۔ تو یہ یاجوج ماجوج بیسیکلی وحشی قبائل تھے، جیسے ایک وقت میں منگول اور اسی طرح سے تاتاری پیدا ہوئے، جو کہ صحرا سے اٹھے تھے اور جنگلوں سے نکلے تھے، اور انہوں نے متمدن دنیا کو جو ہے وہ ایک طرح سے فساد کا ڈھیر بنا دیا۔ تو قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض۔ تو یہ چونکہ پہاڑوں کے پیچھے سے حملہ آور ہوتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارے شہروں کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا۔ تو اے ذوالقرنین، آپ نیک بادشاہ معلوم ہوتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کوئی چندہ جمع کر دیں، کوئی آپ کو ہم ٹیکس ادا کر دیں، کوئی خرچ ہم اس کا اٹھا لیں، اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار قائم کر دیں، کیونکہ دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑی سلسلے تھے، ان کو تو عبور نہیں کر سکتے تھے، درمیان میں جس درے سے آتے تھے تو اس درے میں پھر تانبے کو پگھلا کے جو ہے وہ ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کر دی، پھر اس کے بعد اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے۔ اب یاجوج ماجوج سے کون مراد ہے؟ ایک بات تو طے ہے کہ یہ انسانوں میں سے ہیں، لیکن انسانوں میں سے کون سی قومیں ہیں؟
حضرت یافس کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آج ان سے مراد کون ہے تو اس کے حوالے سے مفسرین کا اختلاف ہے، اور اس کو ہم مطلب کوئی قطعیت کے ساتھ سرٹینٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوم مراد ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان سے مراد چائنیز ہیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کی جو کچھ صفات بیان ہوئی ہیں ان صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو ہڑپ کر جائیں گے، ہر چیز کو کھا پی جائیں گے، تو یہ کچھ چائنیز کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے دیواری چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہی وہ دیوار ہے جس کو حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق ان سے مراد چائنیز مراد لینا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے مراد دیوار چین ہے جو کہ حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی۔ بہرحال انہوں نے اس کا تعین کیا ہے کہ یہ دیوار جو ہے وہ کہاں پہ واقع ہے۔ تفصیل کے لیے ان کی تفسیر جو ہے وہ ترجمان القرآن ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اگلے رکوع کے اندر تیسرے رکوع میں 16ویں پارے کے اللہ عز و جل نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو خبر نہ دیں ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی و جہد، جن کی کوشش، جن کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے لیے گم ہو گئی، صبح سے لے کے شام تک وہ دنیا کے لیے پاگل ہوئے پھرتے ہیں، مطلب کوہلو کے بیل کی طرح دنیا کمانے میں لگے ہیں، دنیا بنانے میں لگے ہیں، صبح ہوئی شام ہوئی، اسی طرح زندگی کی بھی ایک شام ہو گئی۔ انہیں نہیں پتہ کہ آخرت کس بلا کا نام ہے، دین کسے کہتے ہیں، خدا اور رسول کون ہیں، مطلب میٹیریلزم جسے مادہ پرستی کہتے ہیں۔ تو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ خسارے میں اس دنیا میں وہ لوگ ہیں، یعنی 7-8 ارب انسانوں میں سے جو صرف دنیا کمانے میں لگے ہیں، جنہیں صرف یہ پتہ ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اوپر سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مطلب وہ لوگوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، سبقت لے کے جا رہے ہیں، 4 فیکٹریاں تھیں اب 10 ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب 5 دکانیں تھیں اب 15 ہو گئی ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کا انکار کیے بیٹھے ہیں، ان کے نزدیک دنیا ہی دنیا۔ اب جیسے دیکھ لیں دنیا کی قوموں کو دیکھ لیں، اب چائنیز کو دیکھ لیں، جاپانیز کو دیکھ لیں، کتنی ترقی کر لی دنیا کے اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں، نہ جنت جہنم کا کوئی تصور ہے، نہ خدا اور رسول کی کوئی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کو جھٹلا دیا اور اللہ کی ملاقات، آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ فحبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جو کچھ انہوں نے کیا دنیا میں اس کا اجر انہوں نے پا لیا، اس کا ریوارڈ ان کو مل گیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے، جیسے چیریٹی کے کام کرتے ہیں بہت سارے، جیسے کرسچنز کرتے ہیں، خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بڑی بڑی ان کی جو ہے وہ ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، NGOs ہوتی ہیں، لیکن ان کو ان کے اعمال کا بدلہ جو بھی وہ نیکی کا بھی کام کریں، خدمت خلق کا بھی کام کریں، دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ آخرت میں کافر کے لیے، نان مسلم کے لیے کچھ بھی نہیں، آخرت صرف اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، ان بندوں کے لیے بنائی ہے جو ایمان لانے والے ہیں اللہ کے اوپر، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو فرمایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، انہیں جو کچھ ملنا ہے دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جائے گا، دنیا کی ترقی چاہیے تھی وہ مل گئی، دنیا کی شہرت چاہیے تھی وہ مل گئی۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو آخرت کا تو ان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جنت تو کبھی انہوں نے اللہ سے مانگی نہیں، جنت کی تو کبھی خواہش ہی نہیں رکھی تھی، بلکہ جنت کا نام سن کے تو وہ مذاق اڑاتے تھے، کیسی باتیں کرتے ہو، کس دنیا کی بات کرتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے وہ میزان بھی نہیں لگائیں گے، مطلب سیدھا ہی ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ تو گویا اس آیت مبارکہ کے اندر میٹیریلزم، مادہ پرستی کا رد کیا گیا، دنیا پرستی کا ہے، جیسے بت پرستی ہے، بتوں کی پوجا کرنا، اسی طرح دنیا پرستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، درہم اور دینار کا بندہ، جیسے اللہ کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح درہم اور دینار کا بندہ ہوتا ہے۔ اگلے رکوع سے سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی کیسے پیدائش ہوئی۔ تو شروع کے رکوع کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جو نبوت رہی ہے حضرت اسحاق اور پھر ان کے بیٹے یعقوب میں، پھر انہی کی نسل میں رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء آئے۔ تو حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام آئے، جنہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور بڑھاپے میں دیا، 80 سال کی عمر میں دیا۔ قال رب انی وہن العظم منی، تو حضرت زکریا نے کہا میرے پروردگار بے شک میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا،
اور میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے، مطلب سفید ہو چکا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے دعا کی اور میں نامراد ہوا ہوں۔ یعنی یہ گویا کہ دعا کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ جب بھی مانگنا ہو، جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ وہ اولاد بھی اللہ سے مانگتے تھے، ہر چیز اللہ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ دیتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ دعا کے آداب سکھا دی، اللہ سے دعا کیسے کر رہے ہیں اللہ کے ایک پیارے نبی، یا اللہ آپ سے پہلے بھی میں دعائیں کرتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے آپ سے مانگا اور آپ نے نہ دیا ہو۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے نا دعا کرنے کا۔ تو وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے دعا مانگ کے میں بدبخت اور نامراد رہا ہوں، ایسا کبھی، ہر مرتبہ آپ نے میری دعا قبول کی، اس مرتبہ بھی دعا قبول کریں۔ اس کا ایک ترجمہ اور بھی کیا گیا، اور وہ ترجمہ بھی اس کا بالکل صحیح ہے۔ وہ ترجمہ یہ ہے جو بعض مترجمین نے کیا ہے کہ اے میرے پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے پکارا ہو اور میں نے لبیک نہ کہا ہو۔ تو مطلب یہ بھی گویا کہ اللہ سے مانگنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ کو جتلائیں، اس میں جتلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کو بتائیں یا اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی، آپ کے لیے کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہے تو میں نے وہ کام کیا، حالانکہ میرے لیے وہ کرنا میرے نفس کے لیے بہت مشکل تھا، میرے لیے جو ہے وہ مشقت کا باعث تھا، یا اللہ اب میرے لیے آپ یہ کام کر دیں۔ جیسے کہ غار کے پتھر کا واقعہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے نیک کاموں کا اللہ کو واسطہ دے کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس آزمائش سے، اس تکلیف سے ہم کو نکال لیں۔ تو یہ بھی دعا کرنے کے آداب میں سے ہے، یا دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن مجید نے اللہ سے مانگنے کے طریقے سکھائے ہیں، ان طریقوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے، ان طریقوں سے مانگنا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگلے رکوع کے اندر یہ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر تھا کہ 80 سال کی عمر میں حضرت زکریا کو یحییٰ جیسے بیٹے عطا ہوئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے اس سے اگلے رکوع کے اندر، کہ حضرت مریم جو کہ کنواری تھیں، اللہ عز و جل نے ان کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پھونک ماری، اور ان کی پھونک سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، اور پھر اس سے ان کے بچی کی پیدائش ہوئی، اور بیت المقدس کے مشرقی حصے میں وہ چلی گئی تھی لوگوں سے علیحدہ ہو کے۔ پھر جب وہ واپس آئی ہیں تو لوگوں نے کہا مریم آپ کہاں سے یہ بچہ اٹھا کے لے آئی ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے فاشارت الیہ، بچی کی طرف اشارہ کیا، تو وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ ہے گود کے اندر ہے کیسے گفتگو کرے گا؟ قال انی عبد اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول پڑے، مطلب نیو بورن بیبی تھے نا، نو مولود بچے تھے، تو کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اب عیسائیوں کی محبت اتنی زیادہ بڑھ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو قرآن نے اس کا سختی سے جو ہے وہ رد فرمایا۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ٹھیک ہے قرآن مجید خود بتا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی ہے، بن باپ کے، بغیر باپ کے ہوئی ہے، لیکن بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح تو حضرت آدم علیہ السلام تو بالاولا اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ آدم کے تو نہ والدہ تھی نہ والد تھے، حضرت عیسیٰ کے تو والد نہیں تھے، والدہ تو تھی کم از کم، تو حضرت آدم کے تو دونوں نہیں تھے، تو ان کو بھی تمہیں اللہ کا بیٹا بنا لینا چاہیے تھا، تو ان کو کیوں نہیں تم نے اللہ کا بیٹا بنایا؟ تو یہ گویا کہ ایک طرح سے الزامی دلیل دے کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ان کی معجزانہ پیدائش ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا جائے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن مجید کے بڑے موضوعات میں سے ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ پچھلے انبیاء کے واقعات کو بیان فرماتا ہے۔ آپ ذکر کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب کے اندر، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس کے اوپر تین دنیا کے بڑے جو مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، اور یہ تقریباً دنیا کی آبادی کا 60% ہے، 60% آف دی ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ ان تین ریلیجنز کے فالورز کے اوپر مشتمل ہے۔ تو یہ تینوں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طرح سے ریسپیکٹ اور آنر اور عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت کثرت سے تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، تاکہ یہود جو ہے اور اسی طرح سے عیسائی دین اسلام کی طرف مائل ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً 2000 BC ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 2200 قبل مسیح میں، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 2300، بعض نے کہا 2400 قبل مسیح میں۔ تو بہرحال یہ
2000 سے 2500 2000 سے 2500 قبل مسیح کے درمیان میں ان کی پیدائش ہوئی تھی عراق کے اندر، اور یہی ان کا ٹائم پیریڈ تھا۔ اور اس وقت وہاں پہ بت پرستی عام تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر آیا ہے قرآن مجید کے اندر، تو وہ بھی جو ہے وہ بتوں کی تخلیق کیا کرتے تھے، بت جو ہے وہ بنایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو تبلیغ کی، یعنی تبلیغ کا آغاز گھر سے کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کے انداز بھی سکھائے ہیں کہ انبیاء نے کیسے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، اس طرح سے دعوت اور تبلیغ کا کام تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اذ قال لابیہ، جب کہا ابراہیم نے اپنے والد سے، یا ابت، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ مٹی کے بت ہیں، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اور آپ ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ آپ کی مرادیں پوری کریں گے۔ ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ آداب میں سے بھی ہے کہ جب والد سے بات کی جائے تو کس طرح سے کی جائے۔ تو والد چاہے مشرک اور کافر بھی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کا جو حسن سلوک کا حق ہے وہ باقی رہتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اس کو دعوت بھی دینی ہے تو اس کے احترام اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد پھر اللہ عز و جل نے دوسرے انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت اسماعیل کا، پھر حضرت موسیٰ کا، پھر حضرت ادریس کا۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد پھر ان کی نسلوں میں کچھ لوگ ایسے آئے جو کہ ناخلف قسم کے لوگ تھے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، پھر ان انبیاء کے جانشین بنے کچھ ناخلف قسم کے لوگ جنہوں نے دو کام کیے، ایک تو نماز کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور دوسرا خواہشات کے پیچھے پڑے۔ فسوف یلقون غیا، تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ گمراہی کے اندر جا گرے، گمراہ ہو گئے۔ تو گویا کہ ہدایت سے گمراہی پھر کیسے آئی ہے؟ انبیاء تو ظاہری بات ہے ہدایت کے راستے پہ تھے، تو ان کی آنے والی نسلیں، ان کی اولاد، جیسا کہ یہود، اب ظاہری بات ہے کہ یہ انبیاء کی نسل میں سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے انہی کو ہم یہود کہتے ہیں، تو یہ ایک اعتبار سے سید زادے تھے۔ تو یہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ تو اللہ عز و جل نے کہا کہ دو وجوہات سے، ایک تو نماز کو ضائع کر دیا اور دوسرا خواہش نفس کے پیچھے پڑ گیا، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جو شخص نماز کو ضائع کرے گا وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جائے گا، خواہشات کا بندہ بن جائے گا، وہ اپنے خواہشات کا پجاری بن جائے گا، اور جو خواہشات کا پجاری ہوگا وہ کبھی نماز نہیں پڑھ سکتا، کرکٹ کھیل رہا ہے، مووی دیکھ رہا ہے، کیسے نماز کی طرف اس کا دل مائل ہو، کیسے جو ہے وہ نماز کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو، اذان کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی، جو ایمان لے آئے اور اپنے عمل کو انہوں نے درست کر لیا، فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، ان لوگوں پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، تو توبہ کر لیں، سیدھے رستے پہ آ جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، خواہشات کی پیروی چھوڑ دیں، تو اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے پل صراط کا تذکرہ کیا، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں پل صراط کہتے ہیں، احادیث کے اندر اس کے لیے جسر کا لفظ آیا ہے، پل جسے برج کہتے ہیں، یعنی جہنم کے اوپر ایک برج ہے، جہنم کے اوپر سے ہر شخص نے گزرنا ہے، جس نے جنت میں داخل ہونا ہے اس نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے بھی بیان کی اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے انسانوں تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو جہنم کی اوپر سے نہ گزرے، یعنی اللہ عز و جل ایک مرتبہ تو اسے دکھائیں گے کہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے بچا لیا ہے، یعنی جو جنت میں جانے والا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جہنم دکھا کے جنت میں داخل کریں گے تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے کہ اللہ کیسے عذاب سے آپ نے ہمیں بچا لیا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ آپ کے رب نے اپنے لیے لازم کیا ہوا ہے اور یہ چیز طے شدہ ہے کہ تم میں سے ہر کسی نے جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر جو لوگ متقی ہیں ان کو تو ہم بچا لیں گے، لیکن جو لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں تو ان کو ہم جہنم کے اندر گرا دیں گے اور وہ اوندے منہ ہو کے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے اوپر سے، جسے ہم پل صراط کہہ رہے ہیں، اس برج کے اوپر سے گزریں گے ایسے جیسے بجلی کی طرح، بجلی کی چمک ہوتی ہے، بس اس طرح سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ جیسے اونٹ سوار ہوتا ہے اس کی رفتار سے گزریں گے، اور کچھ لوگ دوڑتے ہوئے، کچھ پیدل، اور کچھ ایسے جو گھسٹتے ہوئے گھٹنوں کے بل اور زخمی حالت میں جہنم کے اوپر اس کے جو آنکڑے ہوں گے، اس کے اوپر جو کیل کانٹے ہوں گے، ان کی وجہ سے وہ زخمی ہو کے وہ جہنم جو ہے اس کے اوپر سے اس پل کو جو ہے وہ پار کریں گے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے۔
تو یہ ایک چیز ہے جو ہر شخص نے جو ہے وہ وہاں سے گزرنا ہے، بلکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ یہاں پہ بھی حساب کتاب لیا جائے گا، یہ جہنم کے اوپر، پل صراط کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس درہم دینار نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس کرنسی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اس نے اس کو گالی دی، اس کے اوپر ظلم کیا، اس کو تھپڑ مارا، اس کا مال لوٹا، اس کی جائیداد دبا لی، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر کھڑا کریں گے پل صراط میں، لوگوں کو کہیں گے ہاں بھائی آ جاؤ اس سے اپنا حق وصول کر لو، تو لوگ اس سے اپنا حق وصول کریں گے۔ اس کا حق، اپنا حق کیسے وصول کریں گے؟ اس کی نیکیاں لے لیں گے، یہاں تک اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یا اللہ اس نے ہماری غیبت کی، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس نے ہم پہ ظلم کیا، اس نے جو ہے وہ ہمارا خون بہایا، اس نے ہمارا مال لوٹا، ہماری جائیداد دبا لی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں رہیں، تم اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا اور پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اس چیز سے جو ہے وہ ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو، جسے کہتے ہیں حقوق العباد سے، کہ اگر اس نے پل صراط کو جو ہے وہ امن کے ساتھ کراس کرنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے، جہنم کے اوپر سے امن سے گزرتے ہوئے، تو پھر اسے حقوق العباد کا لحاظ کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے پھر اسی عقیدے کو، جو خاص طور پہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، چونکہ قرآن مجید نے جو اسلام کے آنے سے پہلے جو دو بڑے دین تھے، خاص طور پہ جو اپنی نسبت جو ہے وہ آسمان کی طرف کرتے تھے، جنہیں ہم سیمیٹک ریلیجن کہتے ہیں، آسمانی ادیان کہتے ہیں، ان میں ایک یہودیت تھی، دوسری عیسائیت تھی، اور عیسائی تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور عیسائیوں کے ہاں ایک بہت جو ہے وہ جو خرابیاں در آئیں، ان خرابیوں کے اندر ایک بہت خراب عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو خاص طور پہ اس عقیدے کا رد جو ہے وہ اس سورہ مریم کے اندر کیا گیا، اور اس کی آخری آیات میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، یعنی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت بھاری بات کر رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، تمہاری اس بات سے تو آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑم سے گر جائیں۔ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، تم یہ بکواس کر رہے ہو کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے لیے کیسے یہ لائق ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے؟ سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے عاجز بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ آخری آیات کے اندر اس سورہ مبارکہ کی اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے دو مقاصد کو بیان فرمائے، یعنی قرآن مجید کے دو بڑے آبجیکٹیوز ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پہ آسان کر دیا ہے، قرآن کو اللہ نے بہت آسان بنایا۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ متقی لوگوں کو خوشخبری دیں، یعنی جو اللہ سے ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں آپ ان کو خوشخبری دیں، جنت کی خوشخبری دیں۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ خوشخبری دیں متقین کو۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو قوم ہے اس کو آپ ڈرا دیں، جو اللہ کے معاملے میں، جو آخرت کے معاملے میں، جو قرآن اور نبی اور رسول کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں، جو دین اسلام کی بات اور اس کے احکامات کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، تو ان کو آپ ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو یہ قرآن مجید کے دو بڑے آبجیکٹیو ہیں، دو بڑے مقاصد ہیں۔ نیک لوگوں کو خوشخبری دیتے رہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے بہت کچھ تیار کیا ہوا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو ڈراتے رہیں کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کا مرکزی جو مضمون ہے، جو بڑا موضوع ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بہت مقامات پہ بیان ہوا، تقریباً 28 پاروں میں بیان ہوا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید نے کس قدر فوکس کیا۔ تو تفصیل سے یہ قصہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کی طرف مائیگریشن کر کے، ہجرت کر کے گئے تھے، پھر مدین سے واپس آئے ہیں اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، تو راستے میں صحرائے سینہ وہاں سے گزرتی ہوئی کوہ طور کے پاس سے گزرے تو آگ کا الاؤ روشن دیکھا، وہاں گئے آگ لینے کے لیے، تو اللہ عز و جل سے پہلی مرتبہ جب ہم کلام ہوئے تو اللہ نے اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اور ان کو نبوت سے بھی، پیغمبری سے بھی سرفراز کیا، اور ان کو یہ مشن بھی دیا کہ فرعون کو جا کے جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ دین کی طرف بلاؤ، پکارو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، بس اے موسیٰ میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو گویا نماز کا حکم دیا، ایک تو توحید اور دوسرا نماز، یہ دو احکامات تھے جو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔
یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور نماز کا اللہ نے آبجیکٹیو بیان کر دیا۔ اگر یہ آبجیکٹیو حاصل ہے تو ہماری نماز جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اگر یہ آبجیکٹیو ہمیں حاصل نہیں ہے تو ہماری نماز مطلب اس کا کوئی فائدہ اس طرح سے نہیں ہے، بس ایک فرض تو پورا ہو رہا ہے لیکن اصلاً اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور نماز کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اللہ نماز کے اندر یاد رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہی کہا کہ نماز قائم کریں مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اب یہ ہے کہ نمازیں قائم ہو رہی ہوں لیکن اس کے اوپر اللہ یاد نہ ہو، مطلب 10 منٹ ہم نماز کے اندر گزاریں اور اس میں ہمیں 10 منٹ کے اندر 9 منٹ اللہ یاد نہ رہے اور 1 منٹ جو اللہ کی یاد آئے تو وہ بھی ایسے سرسری سی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک حدیث میں بھی اشارہ کیا کہ بہت سارے لوگ نماز آ کے پڑھتے ہیں مسجد میں، تو جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اس نماز کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو نماز کا 9واں حصہ ثواب لے کے جاتے ہیں، کچھ 8واں 7واں 6واں 5واں 4تھا آدھا۔ تو گویا کہ ایک ہی صف میں نماز پڑھنے والے ایک ہی امام کے پیچھے سب کا ثواب برابر نہیں ہوتا۔ جس کی جتنی کنسنٹریشن تھی نماز کے اندر، جتنی توجہ تھی، جتنی اس کی خشیت کی کیفیت تھی، جتنی اس کی اللہ کی طرف جو ہے وہ للہیت تھی، اتنا اس کو نماز کا اجر بھی ملے گا، اتنی اس کی کیفیات بھی بنے گی، اتنی اس کی اصلاح بھی ہوگی، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اس نماز جو ہے وہ کچھ کردار ادا کرے گی۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مشن دیا تھا خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کی طرف جائیں اور فرعون کو جو ہے وہ دعوت دیں، چونکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا تو اسے اللہ سے ڈرائیں اور اسے کہیں کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میری زبان کے اندر لکنت ہے تو آپ میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی میرا سپورٹر بنا دیں، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو حضرت ہارون کو بھی نبوت مل گئی، پھر دونوں بھائی گئے۔ تو قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون سے ڈائلاگ ہوا، گفتگو کی اور کہا فمن ربکما یا موسیٰ۔ تو اب فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ آپ دونوں کا رب کون ہے؟ اگر میں رب نہیں ہوں، فرعون رب نہیں ہے، یہ سارے تو مجھے رب مانتے ہیں، تو پھر کون رب ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس نے ہر چیز کو ہدایت دی۔ قال فما بال القرون الاولى۔ تو اب فرعون نے جو ہے وہ پینترا بدلا، مطلب یہاں پہ گویا کہ دعوت کے اسالیب، اس کی اسٹریٹجیز، اس کی ٹیکنیکس جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہیں داعیان دین کو، مبلغین کو، پریچرز کو۔ اب فرعون نے پینترا بدلا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کہیں میرے حواریوں کے اوپر، میرے درباریوں پہ اثر نہ کر جائیں، یہ سب مجھے رب چھوڑ کے موسیٰ کے رب کو نہ ماننے لگ جائیں۔ تو اس نے حضرت موسیٰ سے کہا اچھا پہلی قوموں کا پھر کیا ہوگا؟ مطلب ہمارے آباء و اجداد، اگر ہم تو چلو ایمان لے آتے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد ان کا کیا ہوگا؟ تو اب فرعون نے کہا کہ موسیٰ جواب میں یہ کہیں گے کہ تو وہ تو سارے مشرک ہی مرے ہیں، وہ تو سارے جہنم میں ہیں۔ تو اب آباء و اجداد سے ایک تباً محبت ہوتی ہے نا، تو یہ سارے موسیٰ کے خلاف ہو جائیں گے اور کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ گویا کہ باتوں میں نہیں آئے گا اور ایمان نہیں لائے گا۔ تو اب گویا کہ فرعون کا مقصد یہ تھا کہ اس کے حواری اور اس کے جو درباری ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لے کے آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے اس کو جواب دیا، قال علم ان ربی فی کتاب، بھائی تمہارے آباء و اجداد کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، کتاب میں اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے تم پوچھ لینا، میں تو تم کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنا رستہ جو ہے وہ درست کر لو، تمہارے اوپر کم از کم جو ہے وہ حجت قائم ہو گئی ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، دیکھو تمہارے آباء و اجداد کا جو بھی معاملہ ہے میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ ہی چوکتا ہے۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کو اوائڈ کیا۔ تو یہ دائی کی حکمت ہوتی ہے کہ دائی جو ہے وہ ادھر ادھر کے سوالات میں الجھتا نہیں ہے، وہ فوکسڈ رہتا ہے اپنی دعوت کے اوپر۔ تو یہ بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی دعوت کو جو ہے وہ زیادہ مفید بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر پھر جب فرعون جو ہے وہ نہیں مانا، اپنی اکڑ اور اپنے تکبر کے اندر رہا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہ جو کچھ ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ آپ کے جو معجزات ہیں، میریکلز ہیں، یہ سب جادو ہے، جادو کے زور پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری سلطنت ہم سے چھین لیں، ہم بھی اپنے جادوگر لے کے آئیں گے، مقابلہ ہوگا۔ تو اللہ عز و جل نے اس وقت کہا والقِ مَا فِی یمینک تلقف مَا صنعوا، کہ جب فرعون کے جادوگر اکٹھے ہو گئے اور ایک دن طے ہو گیا جو کہ عید کا دن تھا، اب مقابلے کے لیے لوگ میدان میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں جو آپ کے دائنے ہاتھ میں ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، تو جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھی تو وہ چھوٹے چھوٹے دوڑتے ہوئے سانپ بن گئے تھے، لوگوں کی گویا کہ ایک طرح سے نظر بندی کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور وہ ان کی ساری جو لاٹھیاں اور ان کی جو رسیاں تھیں جو کہ سانپ کی صورت پہ تھی ان کو لگل گیا۔ انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے بنایا وہ جادوگر کی ایک چال تھی۔ ولا یفلح الساحر حیث اتى، جادوگر کہاں سے بھی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے کلام کے مقابلے میں، وحی کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معجزہ جو ہے اس کے اندر ریالٹی ہوتی ہے، وہ حقیقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا جو ہے وہ اژدہا بنا تھا تو وہ حقیقت میں بنا تھا، جادو حقیقت میں نہیں ہے۔ جادو کی اس طرح سے ریالٹی نہیں ہوتی، مطلب وہ ایک طرح سے نظر بندی ہے، شعبدہ بازی ہے۔ تو اس لیے جادوگروں کا جو ہے وہ وار نہیں چل پایا اور وہ جادوگر سب کے سب قرآن نے کہا کہ ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد 13ویں رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے
ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر یہاں سے لے کے نکلے ہیں بنی اسرائیل کو مصر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مشن دیے تھے تو وہ دو تھے۔ ایک یہ تھا کہ فرعون کو دعوت دینی ہے کہ وہ ایمان لے آئے، اور آل فرعون کو دعوت دینی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور دوسرا جو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں پہ مصر میں آئے تھے، پھر انہوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا۔ مقامی لوگ تھے جو قبطی کہلاتے تھے، ان کی حکومت تھی، یہی قبطی جو ہے وہ آل فرعون کہلاتے تھے۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جو غلام بنایا تو ان کے اوپر طرح طرح کے جو ہے وہ مظالم ڈھائے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشن یہ بھی تھا کہ ان بنی اسرائیل کو یہاں مصر سے نکال کے فلسطین میں لے آئیں، جو ان کے آباء و اجداد کی سرزمین تھی، حضرت یعقوب کی، حضرت اسحاق کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ایک راتوں رات لے کے ان کو نکلے ہیں، اور بحیرہ کلزم جو ہے وہ پار کیا، اور اس کے بعد پھر مصر سے فلسطین کا رستہ لیا ہے۔ درمیان میں پورا صحرا ہے جس کو صحرائے سینا کہتے ہیں، سینائی ڈیزرٹ۔ تو یہاں کوہ طور کے قریب سے جب گزر ہوا، اللہ عز و جل نے کوہ طور پہ بلوا لیا تو رات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا گیا۔ تو اب بنی اسرائیل کے اندر چونکہ عرصہ دراز تک، صدیوں تک یہ مصر میں رہے تھے، اور مصریوں کے ہاں جو ہے وہ بچڑے کی بڑی پرستش کی جاتی تھی، بڑی عبادت کی جاتی تھی، اس کی بڑے ادب اور احترام تھا۔ جیسے آج ہم ہندوؤں کے ہاں دیکھیں گائے کی پوجا کی جاتی ہے، مختلف قومیں جو ہیں وہ اسی طرح سے جانوروں کی پوجا کرتی رہی ہیں، یہاں تک کہ ہندو جو ہے وہ گاؤ ماتا کہتے ہیں۔ تو اس طرح بچڑے کی جو محبت تھی وہ بنی اسرائیل کے اندر بھی در آئی تھی، ان کے ایک بڑے طبقے کے اندر۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام جو ہے وہ سامری تھا۔ تو سامری نے بنی اسرائیل سے جو ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تورات لینے کے لیے، تو پیچھے سے اس نے جو ہے وہ ان سے زیورات جمع کیے، سونے چاندی کو، اور ان کو پگھلایا اور ایک بچڑا بنایا، بچڑے کا دھڑ سا بنایا، اور اس کے اندر اس طرح سے سوراخ رکھے کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی تھی، دوسری طرف سے نکلتی تھی، تو اس کے بچڑے کے ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ تو اب اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بھائی دیکھو، موسیٰ تو بھول گئے ہیں، وہ کوہ طور پہ چلے گئے، خدا کو تلاش کر رہے ہیں، تمہارا خدا تو یہ ہے۔ تو اب بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ جو پہلی بچڑی کی محبت میں جو ہے وہ پاگل ہوئے تھے، تو وہ تو فوراً ہی اس بچڑی کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ تو قرآن نے اس فتنے کی طرف اشارہ فرمایا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو سامری نے ان کے لیے ایک بچڑے کا دھڑ بنایا جس میں ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اور وہ سامری کہنے لگا بنی اسرائیل سے، دیکھو یہ تمہارا بھی معبود ہے، یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے، اور موسیٰ تو بھول گئے ہیں جو کوہ طور پہ چلے گئے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، تو اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کے اوپر، یہود کے اوپر ان کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا انہیں اتنی عقل نہیں آئی کہ ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا وہ بچڑا؟ صرف اس کے اندر سے آواز آتی تھی، ایک فنکاری تھی، ایک آرٹ تھا، بس، اور کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ان کے لیے کسی نفع نقصان کا جو ہے وہ مالک بھی نہیں تھا۔ تو یہ گویا کہ یہود کو سنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ مدینہ کے اندر ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یہود کا بھی تھا، یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو اب گویا کہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے اس قسم کی غلطیاں کی، اس قسم کے فتنوں میں مبتلا ہوئے، جنہیں خود بھی تم سمجھتے ہو کہ وہ فتنے تھے، تو اب تم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک بڑے فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤ کہ اس قرآن مجید کا انکار نہ کر بیٹھو، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر بیٹھو۔ یہ گویا کہ مدینہ کے یہود کو سنایا جا رہا ہے، پچھلے یہودیوں کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے، اس وقت بھی یہودیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے، یعنی دعوت و تبلیغ کی جو ٹیکنیکس ہیں، اب دیکھیں نا قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ یہود سے خطاب سے پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے، دوسرا یہ کہ خود یہود تک، آج کے یہود تک اس حصے کو پہنچانا چاہیے کہ دیکھو قرآن مجید تمہاری تاریخ کو کس طرح سے بیان کرتا ہے، کس طرح سے تمہیں جو ہے وہ ابھارتا ہے، تمہیں ترغیب دیتا ہے، تمہیں جو ہے وہ عبرت دلاتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ غلطیاں کی اور وہ خود تمہاری کتاب میں موجود ہیں، تو اب تم غلطی کے اوپر غلطی نہ کرو اور اپنی آخرت تباہ نہ کر لو جیسے تمہارے آباء و اجداد نے کر لی۔ تو یہ گویا کہ دعوتی آیات ہیں جو یہود کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ عز و جل نے 14ویں رکوع میں آخرت کے احوال کا تذکرہ کیا۔ جیسے قرآن مجید کے بڑے موضوعات میں سے ایک آخرت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے احوال کو بیان فرماتے ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا، سور میں پھونکنے کی وجہ سے جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے میدان حشر میں، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، مطلب خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور وہ آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی تم دنیا میں 10 دن رہے ہو، یعنی گیس لگائیں گے کتنا عرصہ دنیا میں رہے، تو ان کا گیس یہ ہوگا کہ 10 دن۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب علم ہے کہ اس وقت کیا گفتگو کریں گے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب ان میں سے سب سے عاقل، سب سے ہوش مند، ان کا سب سے انٹیلیجنٹ، نابغہ
وہ جب یہ بات کہے گا کہ نہیں بھائی مجھے لگتا ہے کہ تم دنیا میں ایک دن رہے ہو، مطلب اس وقت یہی معلوم ہوگا یہ 60 سال 80 سال 100 سال کی زندگی جیسے دنیا میں ایک دن گزار کے آئے ہیں، بس اتنی مختصر سی معلوم ہوگی، لیکن اس وقت انسان کی حسرت ظاہری بات ہے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس سے اگلے رکوع میں 15ویں رکوع میں شفاعت کے کانسیپٹ کا تذکرہ کیا، کیونکہ بہت سارے جو کانسیپٹ تھے جو دین ابراہیمی سے چلے آ رہے تھے، اور مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، لیکن انہوں نے اب دین ابراہیمی کے ان کانسیپٹس کو، ان تصورات کو مسخ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک شفاعت کا کانسیپٹ بھی تھا کہ جو چاہے گا جو ہے وہ اللہ کے ہاں سفارش کر دے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جیسے جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، ان بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ عز و جل نے سفارش کے یا شفاعت کے غلط کانسیپٹ کا رد کیا اور صحیح تصور جو شفاعت کا اس کو اجاگر کیا، نمایاں کیا۔ فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی بندہ جو بھی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت نہیں سنی جائے گی، ہاں جس کے لیے رحمان اجازت دے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کریں گے، جس کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اشارہ ہوگا کہ ہاں بھائی تم سفارش کر سکتے ہو، تو انبیاء بھی سفارش کریں گے، نو ڈاؤٹ، صالحین بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ بھائی آپ سفارش کر سکتے ہیں، اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے کہ اس کے بارے میں آپ سفارش کر سکتے ہیں، شفاعت کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں شفاعت ہوگی۔ یہ شفاعت کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ ایسا کوئی شفاعت کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ لوگ جیسے دھڑلے سے اور بڑے استحقاق سے جو ہے وہ اور زور اور زبردستی سے اللہ سے جو ہے وہ لوگوں کو چھڑوا کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے اپنے ساتھ، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے شفاعت کا۔ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے پسند کریں گے، جس کے لیے چاہیں گے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ عز و جل نے ایک رویے کا تذکرہ کیا جو قرآن مجید سے غفلت کا رویہ ہے، جو دنیا کی ایک بڑی آبادی کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے اس ذکر سے اعراض کرے گا، جو ہمارے اس قرآن سے منہ موڑ لے گا، جو ہمارے اس قرآن کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ وقت نہیں دے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ جو قرآن کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اس کو نہیں پڑھے گا، اس کو نہیں سمجھے گا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے لیے موجود ہوگی، اس کا بیڈ روم جو ہے وہ جنت کا ایک نمونہ ہوگا، لیکن اسے نیند نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، مینٹل النس ہے، اتنی نفسیاتی قسم کی بیماریاں ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت موجود ہے لیکن اندر اطمینان نہیں ہے، اندر بے چینی ہے، اندر خلا ہے، اندر سکون نہیں ہے۔ انسان اس سکون کے لیے، اس کی تلاش کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کبھی اسپرچولیزم کی طرف جاتا ہے، کبھی روحانیت کی طرف جاتا ہے، کبھی میڈیٹیشن کی طرف جاتا ہے، کبھی یوگا کرنے لگ جاتا ہے، کبھی ایکسرسائز کرتا ہے، کبھی کہتا ہے اچھا میں یہ چیز خرید لوں گا، وہ چار منٹ کی خوشی ہوتی ہے ایک دن کی، اگلے دن پھر اس کے اندر پسمردگی، وہی سیڈنس، وہی غم، وہی اداسی، وہی ایپیسوڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو قرآن سے اعراض کرتا ہے، کیونکہ قرآن کیا یہ وحی ہے، وحی کو اللہ نے کہا یہ زندگی ہے، اس کے اندر حیات ہے، تو یہ انسان کو اندر سے زندہ کرتی ہے، یہ انسان کو اندر سے خوشی، اندر سے اصل خوشی جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے اس سے۔ چیزوں کے اندر اللہ نے خوشی نہیں رکھی، دنیا کے اندر نہیں رکھی، مادے کے اندر نہیں رکھی، اللہ نے اپنے قرآن میں، اپنے دین کے اندر، اس قرآن کو سمجھنے اپنے کلام کے اندر زندگی اور خوشی رکھی ہے۔ فرمایا جو اس قرآن سے اعراض کرے گا اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، پھر لوگ خودکشیاں کریں گے، سب کچھ ہونے کے باوجود خودکشیاں کریں گے۔ یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن، مغربی تہذیب کو دیکھ لیں، ان کے بہترین لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں۔ وناشروا یوم القیامت اعما، صرف اس کی زندگی تنگ نہیں کریں گے، قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعما، قیامت والے دن کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میری 2 آنکھیں تھی، میں تو دیکھتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، تم نے ہماری آیات کو بھلا دیا، ان کی طرف تم نے جو ہے وہ دھیان ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں کی۔ وکذالک اليوم تنسى، تم نے قرآن کو بھلا دیا، ہم نے آج تجھ کو بلا دیا، تو آج تجھے بلا دیا گیا، تو جہنم کی کس وادی میں پڑا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ آخری رکوع کے اندر 18ویں رکوع میں اللہ عز و جل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت فرمائی ہے، خاص طور پہ مشرکین کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، تو ایک بڑا طبقہ جو تھا وہ بت پرست تھا، وہ بتوں کا پجاری تھا۔ تو ان میں سے ایسے بھی لوگ بھی تھے جو چودھری تھے، جو وڈیرے تھے، سردار تھے، جاگیردار تھے، بڑی بڑی زمینیں تھیں، باغات تھے، ان کے غلام، نوکر، چاکر، سب کچھ تھے۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کافروں کو،
ان غیر مسلموں کو، ان مشرکوں کو، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کو، یہ جو دنیا کی کچھ جو رونق دونک چمک دمک، یہ زیب و زینت، یہ آسائشیں، یہ نعمتیں جو دنیا کی ہم نے ان کو دے رکھی ہیں، تو اس کی طرف آپ نگاہ نہ کریں، اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں. یہ ہم نے ان کی آزمائش کے لیے سب کچھ کیا. ورزق ربک خیر وابقیٰ، اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے دنیا میں اگرچہ اس طرح کی وہ شان و شوکت نہیں ہے جیسے کافروں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ جو آخرت میں اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس شان و شوکت سے جو دنیا میں کافروں کو مل چکی ہے، جس کے بارے میں پچھلی جو ہے وہ سورہ کاف کے اندر ہم نے ایک آیت کا مطالعہ کیا تھا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ زیب و زینت ہے اس دنیا کے اوپر، شان و شوکت ہے، اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے، یہ سب کچھ تو ختم ہو کے رہ جائے گا. اچھا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، نئی گاڑی پرانی ہو جاتی ہے، نیا گھر مکان جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، مٹی کے ڈھیر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. خود انسان آپ دیکھیں وہ کیا ہو جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے. یہ دنیا تو ختم ہو کے رہ جانے والی ہے، یہاں کی چیز جو بھی ہے اس کے لیے فنا ہی فنا ہے. ورزق ربک خیر وابقیٰ، آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے فنا نہیں ہے، تو مومنوں کے لیے آخرت ہے، اور آخرت کا گھر دائمی گھر ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی، اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.